یہ ہے دا لیور کنگ، اور یہ سوشل میڈیا سینسیشن بنا ایک جھوٹ کی وجہ سے۔ دراصل اس نے ایک یونیک لائف سٹائل اپنایا جسے اس نے نام دیا دا لیور کنگ، جس کی وجہ سے اسے سوشل میڈیا پر پذیرائی ملی، لیکن اس سب کے پیچھے ایک جھوٹ انوالو تھا۔ تو آئیے جانتے ہیں دا لیور کنگ اور اس کے جھوٹ کی کہانی کے بارے میں۔ لیور کنگ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیور کنگ بچپن سے ہی بہت زیادہ کمزور اور دبلا پتلا تھا۔ کلاس والے لڑکے اس کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، اور بات اس حد تک بڑھ گئی کہ ایک دن ایک کلاس فیلو نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، اور اس تھپڑ نے لیور کنگ کی زندگی بدل ڈالی۔ اس نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ اب وہ جم جائے گا اور بہت زیادہ محنت کرے گا اور طاقتور انسان بنے گا۔ لہٰذا اس نے جم جانا سٹارٹ کر دیا محض 9 سال کی عمر میں، اور اپنی مسلسل محنت کی مدد سے اس نے چھوٹی سی عمر میں بہت اچھی باڈی بنا لی۔ اس کی کامیابی کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی ماں نے جس آدمی سے دوسری شادی کی تھی وہ ایک پرو باڈی بلڈر تھا، جس نے اس کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ وقت گزرتا گیا، اس کی زندگی میں کچھ ناخوشگواری پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اس نے ان ناخوشگواریوں کا حل نکالا اپنا لائف سٹائل بدل کر، جسے اس نے نام دیا دا اینسیسٹرل لیونگ، یعنی پرانے لوگوں کے رہنے کا طریقہ۔ اس میں صرف نکر پہننا، ایکسٹریم ماحول میں ایکسٹریم ایکٹیویٹیز کرنا، جیسے برف پر لیٹ جانا، شدید دھوپ میں بیٹھ جانا شامل تھا۔ اور انہی سب میں ایک ایکٹیویٹی تھی کچا گوشت کھانا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ فیمس ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو لقب دیا دا لیور کنگ۔ لیور کنگ اس لیے کیونکہ وہ لیور بہت زیادہ شوق سے کھاتا ہے، باقی پارٹس بھی کھاتا ہے، لیکن لیور اس کی مرغوب غذا ہے۔ اور اس نے نہ صرف خود بلکہ اپنی فیملی کو بھی اس لائف سٹائل کا عادی بنا دیا ہے، اور وہ اکثر فوٹوز میں ایکسٹریم ایکٹیویٹیز کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو باتیں ہو گئیں اس کے حیران کن سفر کی۔ اب بات کرتے ہیں اس جھوٹ کی جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بیان کیا ہے، اور چلتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف۔ لیور کنگ نے جو باڈی بنا رکھی ہے، لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ وہ اسٹیرائڈز لیتا ہے، لیکن لیور کنگ نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اپنی اکثر ویڈیوز میں اور پوڈ کاسٹ میں اس نے یہ کلیئر کیا کہ یہ اسٹیرائڈز نہیں لیتا۔ لیکن باڈی بلڈنگ کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ایسی باڈی بغیر اسٹیرائڈز کے بنانا ممکن ہی نہیں۔ خیر، وقت گزرتا گیا، باڈی بلڈنگ ایتھوسیاسٹس لیور کنگ پر الزام لگاتے رہے، اور لیور کنگ ان الزامات کی تردید کرتا رہا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ دا لیور کنگ اسٹیرائڈز لیتا تھا۔ اور یہ سچ عیاں ہوتا ہے جب اس کی کچھ ای میلز لیک ہو جاتی ہیں۔ ان ای میلز میں اس کے اسٹیرائڈز کی ساری انفارمیشن شامل تھی، اور وہ ای میلز ایک باڈی بلڈنگ ایکسپرٹ کے ہاتھوں لگ جاتی ہیں۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ دا لیور کنگ ہفتے میں ہیومن گروتھ ہارمون کی 4 ڈوزز لیتا ہے، اور مہینے کی 16 ڈوزز لیتا ہے، جو روزانہ کی 10 انٹرنیشنل یونٹس بنتی ہیں، اور یہ اسٹیرائڈز کی وہ تعداد ہے جو ایکسٹریملی ہائی مانی جاتی ہے۔ اس سب کے بعد دا لیور کنگ سامنے آتا ہے اور سچ کو تسلیم کر لیتا ہے، اور اس کا یہ موقف ہوتا ہے کہ ایک حقیقی مرد کو علم ہوتا ہے اس وقت کا کہ کب اپنے کیے درے کا حساب چکانا ہے اور حقیقت کا آئینہ دیکھنا ہے۔
اور وہ اپنے فینس سے اور چاہنے والوں سے معافی مانگ لیتا ہے۔